اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت سے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 3 بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے اس آیت کے حصے کرنے کی طرف۔ اس آیت میں مجھے وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہم اس آیت کے 3 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، دوسرا ہوگا ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور تیسرا حصہ ہوگا فبشرہم بعذاب علیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں مجھے ایک واو عاطفہ بھی نظر آ رہا ہے، اور واو عاطفہ کے بعد فعل ہے، لہٰذا پہلے حصے کے ہم 2 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، دوسرا ہوگا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق۔ اب جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے کے پہلے حصے کا پہلا لفظ ہے انا، جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف فا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ کفر یکفرو کفرن اور کفورن اور کفرانن، اس کے لفظی معنی لکھ رہے ہیں خان صاحب، کسی چیز کو دبا دینا، چھپا دینا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ پھر اس بنیادی مفہوم کے ساتھ زیادہ تر 2 معانی میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے ناشکری کرنا، ناقدری کرنا کے ہیں، اور دوسرے معنی اس کے ایمان لانے سے انکار کرنا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی وحدانیت، نیکی بدی کا شعور، جذبہ شکر وغیرہ انسان کی فطرت میں ڈال کر اسے دنیا کی امتحان گاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جب اس کے تحت شعور سے ابھر کر شعور کی سطح پر آنا چاہتی ہیں تو کچھ لوگ انہیں دبا دیتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ناشکری کرے اور انکار کرے۔ تو بہت اہم انفارمیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ کفر یکفرو جو ہے یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کا انکار کیا جائے اس کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے۔ تو یکفرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے، اور ایکٹیو وائس کی پہچان جو ہے وہ علامت مضارع کا زبر کے ساتھ آنا ہے۔ یکفرون کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے با، جو کہ حرف جر ہے، اور یہاں پر یکفرون فعل کے لیے ایز اے پریپوزیشن استعمال ہوا ہے۔ آیات کا لفظ مجرور ہے با کی وجہ سے، اور آیات جو ہے یہ آیہ کی جمع ہے، اور آیات جمع سالم مؤنث لفظ ہے۔ اس میں جلالہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو، جو کہ حرف ہے۔ یقتلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے، قاف تا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ قتل یقتلو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی قتل کرنا کے ہوتے ہیں۔ النبیین النبیون کی منصوب اور مجرور فارم ہے، یہاں یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ترکیب میں بات ہوگی۔ النبیون النبی کی جمع ہے، اور النبی جو ہے یہ ہماری اردو زبان میں معروف ہے۔ النبیین کے بعد با حرف ہے، حرف جر ہے، اور اس کے بعد غیر کا لفظ اسم ہے، اور غیر جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کے آتا ہے۔ غیر کے لفظ کے بارے میں حافظ احمد یار صاحب کی کچھ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ غیر کے اصل معنی تو دوسرا یا کوئی اور ہیں، اور ان معنوں میں ہی اس کی جمع اغیار آتی ہے۔ قرآن مجید میں جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، اور مزید بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ غیر جو ہے بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا زیادہ تر تو یہ کے سوا یا سوائے کے لیے آتا ہے، جیسے غیر اللہ کہا جائے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا یا سوائے اللہ کے۔ دوسرے معنی اس کے لکھ رہے ہیں کی بجائے کی جگہ، جیسے قرآن مجید میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یعنی جو کوئی اسلام کی بجائے یا اسلام کی جگہ کوئی دین اختیار کرے گا۔ اور تیسرے معنی اس کے وہ لکھ رہے ہیں مگر، یعنی اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ما لبثوا غیر ساعتن، کہ نہیں رہے وہ مگر ایک ساعہ۔ چوتھے معنی اس کے لکھ رہے ہیں نہ
خالی جگہ ہوتے ہوئے جیسے غیر باغن ولا عادن۔ پانچویں معنی جو خالی جگہ نہیں ہے، یعنی لیسا کے معنوں میں جیسے غیر مکذوبن، یعنی جو مکذوب نہیں ہے۔ چھٹے معنی اس کے لکھ رہے ہیں کبھی خود اس کے شروع میں با آ جاتی ہے، اس صورت میں اس کا اردو ترجمہ خالی جگہ کے بغیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کی یہ شکل جو ہے اردو میں مستعمل ہے، جیسے بغیر حساب، حساب کے بغیر۔ ساتویں معنی اس کے لکھے ہیں اور کبھی یہ کسی صفت میں منفی معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، اس وقت اس کا اردو ترجمہ نہ سے کیا جا سکتا ہے، جیسے غیر متشابہن، یعنی جو متشابہ نہ ہو۔ مزید بتا رہے ہیں کہ ان تمام معنوں کے لیے غیر ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بغیر تنوین کے آتا ہے، اور جہاں بھی خالی جگہ بولی گئی ہے وہ اس کے مضاف الیہ کی جگہ کے لیے بولی گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ لفظ کسی صفت کے طور پر بھی آتا ہے اور استثناء کے معنی پیدا کرنے کے لیے بھی، اور اس کے اپنے اعراب یعنی غیرو، غیرہ یا غیری کے استعمال کے کچھ قواعد ہیں جو نحو کی کسی کتاب میں استثناء کی بحث میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو کچھ اہم انفارمیشن تھی غیر کے متعلق جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے حافظ احمد یار خان صاحب کی۔ تو یہاں پر غیر جو ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد حق کا لفظ جو ہے وہ آپ مجرور دیکھ رہے ہیں، تو گویا بغیر حقن، یعنی بغیر حق، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے کے دونوں حصوں پر بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے ایک ہی حصے کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ ہے واو جو کہ حرف ہے، یقتلون پھر ایک مرتبہ آ گیا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، الذین اس میں موصول ایک مرتبہ پھر آ گیا، یأمرون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، امرا یأمرو امرن حکم دینا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ فعل معروف یہاں پر استعمال ہوا ہے، با حرف جر ہے، اور القسط جو ہے یہ مجرور ہے، اور القسط لفظ پہ ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد الناس مجرور ہے، اور یوں دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اور چلتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کی طرف، جس میں پہلا لفظ ہے فا جو کہ حرف ہے، بشر فعل امر ہے، با شین را روٹ لیٹرز کو باب تفعیل میں استعمال کرتے ہوئے بشر یبشرو تبشیرن خوشخبری دینا کے معنی میں یہ فعل آتا ہے۔ بشر فعل کے ساتھ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، لہٰذا آپ آگے با دیکھ رہے ہیں جو کہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد عذاب کا لفظ مجرور ہے، نکرہ ہے، اور عذاب کے بعد علیم کا لفظ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ مجرور اور نکرہ ہے۔ علیم کا لفظ حمزہ لام اور میم روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے معنی دردناک کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 21 کے تمام الفاظ پر ہم نے بات مکمل کر لی ہے، اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو جملے بنیں گے ان کے اعراب کی طرف۔ تو پہلے حصے میں پہلا لفظ انا ہے، یہ ہم جملہ مستانفہ بنا لیں گے، اور انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے لہٰذا جملہ اسمیہ بنے گا۔ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو انا کا اسم دیکھتے ہیں جو کہ منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پر الذین اس میں موصول استعمال ہوا ہے، لہٰذا الذین اس میں موصول کو ہم یہاں محلاً منصوب قرار دیں گے۔ الذین اس میں موصول کبھی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے جو کہ عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو یکفرون بآیات اللہ یہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ الذین اس میں موصول کے صلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ صلۃ الموصول کو انالائز کروں تو یکفرون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد آیات مجرور ہے، اور آیات لفظ جو ہے یہ مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ اس میں جلالہ ہے، گویا مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوئے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یکفرون فعل کے، اور یکفرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر انا کا اسم بن گیا۔ تو گویا پہلے حصے میں انا کا اسم ہی آیا ہے، انا کی خبر نہیں آئی۔ تو انا کا اسم ہمارا مکمل ہو گیا، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، یقتلون فعل با فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، النبیین یہاں پر منصوب استعمال ہوئے اس لیے کہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، بغیر حقن جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں با حرف جر ہے جس کے بعد غیر کا لفظ مضاف ہے اور حق کا لفظ مضاف الیہ ہے، گویا مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر اس کو حال قرار دیا گیا ہے یقتلون فعل میں جو فاعل کی ضمیر ہے واو اس سے۔
پھر یقتلون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا یکفرون بآیات اللہ والے جملے پر، گویا یکفرون بآیات اللہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور یقتلون النبیین بغیر حق معطوف بن جائے گا، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور یوں الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر انا کا اسم بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر واو عاطفہ ہے، یقتلون پھر آ گیا، فعل با فاعل واو ضمیر مرفوع متصل، یقتلون فعل اپنے فاعل کے ساتھ آ گیا تو مفعول بھی چاہیے، تو مفعول بھی آگے آ رہا ہے الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ الذین اسم موصول یہاں پر محلاً منصوب قرار دیا جائے گا کیونکہ ہم اسے مفعول بھی بنا رہے ہیں، اور الذین اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا، لہذا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے یأمرون بالقسط من الناس، جس میں یأمرون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، بالقسط جار مجرور متعلق ہو جائے گا یأمرون فعل کے، اور من الناس جو ہے یہ جار مجرور ہو کر حال بن جائے گا یأمرون میں واو ضمیر سے جو کہ فاعل کی ضمیر ہے۔ یوں یأمرون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا یقتلون فعل کے لیے، اور پھر یقتلون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا یکفرون بآیات اللہ والے جملے پر۔ گویا یکفرون بآیات اللہ والا جملہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، یقتلون النبیین بغیر حق معطوف اول ہو جائے گا، یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس معطوف ثانی ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر صلۃ الموصول ہو جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر انا کا اسم بن جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں خبر چاہیے ابھی انا کی، تو خبر جو ہے وہ آ رہی ہے آخری حصے میں جو کہ ہے فبشرہم بعذاب علیم۔ تو خبر پر فا جو داخل ہوا ہے، یہ فا یہاں پر کیا کر رہا ہے، تو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح کہ وہ مبتدا جس میں شرط کا معنی ہوتا ہے اس کی خبر پر فا کا داخلہ جائز ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہاں پر مبتدا کہاں سے آ گیا، تو انا کو اگر ہٹا دیں تو مبتدا ہی بچتا ہے نا، الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے بشرہم بعذاب علیم۔ اب چونکہ مبتدا میں شرط کا مفہوم ہے لہٰذا خبر پر فا جو ہے وہ داخل کیا جا سکتا ہے۔ اب مبتدا کے شروع میں جب انا آئے گا تو ظاہر بات ہے وہ اب انا کا اسم بن جائے گا اور خبر جو ہے وہ انا کی خبر بن جائے گی۔ تو اب جو خبر ہے اس کو میں انالائز کر رہا ہوں، وہ ہے بشرہم بعذاب علیم، جس میں بشیر فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو گیا، با حرف جر ہے جس کے بعد عذاب کا لفظ جو ہے موصوف ہے جس کی صفت علیم ہے، یوں موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا بشر فعل کے، اور پھر بشر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا انا کی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں اس آیت کا تو کچھ یوں بنے گا کہ انا بے شک الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ بشرہم بعذاب علیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دیں ایک ایسے عذاب کی جو دردناک ہے۔ تو یہ تھی جی ہماری ورکنگ۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے ان الذین یکفرون والا جملہ جو ہے لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، یکفرون بآیات اللہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین کے لیے، یقتلون والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ الصلہ یعنی جو صلۃ الموصول ہے اس پر عطف کر دیا ہے، یقتلون ثانیہ جو ہے وہ لا محل لہ معطوف والا جملہ الصلہ، اور یأمرون والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین ثانی، اور بشرہم فی محل رفع خبر انا۔ تو الحمدللہ جی 100% میچ کر گئی ہماری ورکنگ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے
کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 جو کہ رکوع نمبر 3 کی پہلی آیت تھی اس کو مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت سورہ مبارکہ کی جو کہ آیت نمبر 22 ہوگی اس کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔